السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فجر کے بعد کا جو وقت ہے اور عصر کے بعد کا جو وقت ہے اس کے تعلق سے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کرو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے۔ یہ جو دو اوقات ہیں میرے محترم بزرگوں، اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کا نور پیدا کرنے کے اوقات ہیں، اور ہم سب لوگ بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ ذکر کا مقصد یہ ہے۔ کیا مقصد ہے بھائی ذکر کا؟ ذکر کا مقصد یہ ہے کہ ارے بھائی بولو نا، اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے۔ ذکر کا مقصد کیا ہے بھائی؟ اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے۔ اچھا، اللہ کا دھیان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا دھیان مطلب یہ نہیں ہے کہ خواب میں آ کر کوئی فرشتہ ہم کو الہام کرے یا ہم کو کوئی ایسا خواب نظر آئے، یہ اس کو دھیان نہیں بولتے۔ یعنی ذکر کے ذریعے سے جو چاہا جا رہا ہے وہ یہ اللہ کا دھیان کسے کہتے ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اللہ کا دھیان خالی مسجد کی چار دیواری میں آنا ضروری نہیں ہے۔ آپ دکان کے کاؤنٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کسٹمر آپ کے پاس میں آیا اور آپ کے پاس میں ایک مال جو ہے وہ نقص والا ہے، عیب والا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کپڑے کا دھندا کرتے، اب کپڑے کا تھپی لگی ہوئی ہے، اس میں ایک کپڑا جو ہے اس میں تھوڑا سا عیب ہے، نقص ہے، اس کی پرنٹنگ برابر نہیں ہے، یا اس میں دھبے آ گئے ہوئے ہیں، یا وہ بیچ میں سے سوراخ ہے۔ اب آپ نے دیکھے کہ بیچارہ کھیڑے گاؤں کا ہے، کچھ سمجھتا نہیں اس کو، اس کے لیے نکالو وہ تھپی اور دو اس کے اندر سے کاٹ کے۔ اب وہ تھپی بھی آپ نے نکال لی ہے، اس کا ماپ لینے ہی والے تھے کہ فوراً آپ کے دل کے اندر یہ بات آ گئی، یہ بیچارہ کھیڑے والا ہے، گاؤں والا ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، یہ اگر مجھے نہیں دیکھ رہا ہے یا میری بات کو نہیں سمجھ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کون دیکھ رہا ہے بھائی؟ بھائی بولو نا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ فوراً دل کے اندر یہ بات آئی کہ میں اس کو دھوکہ دے سکتا ہوں، اللہ کو دھوکہ دے سکتے کیا؟ اس نے اٹھا کے وہ تھپی رکھ دیا۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کا دھیان نصیب ہونا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا دھیان نصیب ہونا۔ فروٹ کا کاروبار ہے، اب سیب کی پیٹی پھوڑے تو اس میں سے دو چار سیب داغ والے نکل گئے۔ اب بیچارہ ایک آدھا گاؤں کھیڑے کا بڈھا آ گیا، اس کو زیادہ معلومات نہیں تھی، اس نے بولا یار میرا ایک رشتہ دار دواخانے میں ہے، ذرا مجھے 1 کلو بھر سیب دے دینا۔ گڑبڑ میں تھا، وہ گاڑی پہ ہے وہ۔ اب آپ نے دیکھے کہ اس کا پورا دھیان ادھر ہے، جلدی جانے کے چکر میں۔ اب وہ چکر میں کیا کیے، پیٹی کے اندر سے جو 2-4 داغ والے سیب نکلے تھے، بڈھے کو ٹکا دو، بولے اس میں سے ایک آدھا۔ کیا سمجھ رہا بولے اس کو؟ اب وہ جو داغ والا مال تھا وہ اس کے ساتھ میں بس آپ دینے ہی والے تھے کہ فوراً آپ کے دل میں بات آ گئی۔ بڈھے کو نہیں سمجھ رہا تو کیا ہو گیا؟ اللہ کو تو سب سمجھتا ہے۔ یہ بیچارہ اگر غافل ہے تو کیا ہو گیا، لیکن کون دیکھ رہا ہے بھائی؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا دھیان نصیب ہونا۔ یہ ہے اللہ کا دھیان۔
اور یہ دھیان جو پیدا کرنے کا جو پیدا ہوتا ہے وہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ذکر کے ذریعے سے۔ ذکر کا مقصد یہ ہے ہم کو کس کا دھیان نصیب ہو جائے؟ اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ہم لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ اللہ کا دھیان خالی مسجد کے اندر ہم کو آ جائے بس، باقی مسجد کے باہر کی جو ہماری زندگی ہے اس کے اندر تو میں ایک دم ایک نمبر بیوپاری بن کے رہوں گا، ایک نمبر کاروباری بن کر رہوں گا، اور دکان سے اللہ کے دھیان کا کیا لینا دینا ہے، اور جاب سے اللہ کے دھیان کا کیا لینا دینا ہے، نوکری سے اللہ کے دھیان کا کیا لینا دینا ہے۔ یہ ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ ذکر سے چاہا یہ جا رہا ہے کہ ذکر تو مسجد میں بیٹھ کر کرنا ہے، لیکن اللہ کا دھیان ہم کو باہر کی 24 گھنٹے والی زندگی میں نصیب ہو جائے۔ خالی دکان کے اوپر نہیں، ملازمت کرتے ہیں آپ، گورنمنٹ امپلائی ہے، گورنمنٹ جاب کرتے ہیں، اور گورنمنٹ نے رول بنایا کہ آپ نے گورنمنٹ آفس کے اندر 9 گھنٹے ڈیوٹی کرنا چاہیے۔ کتنے گھنٹے ڈیوٹی کرنا چاہیے بھائی؟ 9 گھنٹے کرنا چاہیے۔ اب آپ جو ہے اپ ڈاؤن کر رہے ہیں اپنے آفس سے، کوئی بھی جو جاب کرنے والا ہے، اب آفس کا ٹائم صبح میں 9:30 بجے سے شروع ہو رہا ہے، یہ جناب وہاں پہ 11 بجے پہنچ رہے ہیں۔ 11 بجے پہنچنے کے بعد دیکھیں کہ اپنا جو ہیڈ آفیسر ہے وہ آج آیا نہیں۔ بہت اچھی بات ہے، آج تو عید ہے بولے اپنی، کیونکہ اپنے کو کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے دل میں یہ دھیان پیدا ہو جائے کہ بھائی گورنمنٹ نہیں دیکھ رہی ہے تو کیا ہو گیا، بڑا آفیسر نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہو گیا، کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ میں گورنمنٹ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، مکھیہ ادھیکاری کو دھوکہ دے سکتا ہوں، تحصیلدار کو دھوکہ دے سکتا ہوں، کلیکٹر کو دھوکہ دے سکتا ہوں، اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے کیا بھائی؟ نہیں دھوکہ دے سکتا۔ اللہ کا دھیان ہر چیز کے اندر ہے، چاہے آپ پرائیویٹ نوکری کرنے والے ہو یا چاہے پھر آپ گورنمنٹ کی نوکری کرنے والے ہو۔ اب بہت سارے لوگ جو ہے نا کھیتی باڑی کا سروے کرنے کے واسطے میں تلاٹھی لوگ آتے رہتے۔ اب کرناٹکا میں میں نے دیکھا آپ کے یہ پورے ایریے میں علاقے میں ماشاءاللہ پانی کی کوئی تکلیف نہیں ہے، بھرپور پانی ہے، لیکن ہمارے یہاں مہاراشٹرا کے اندر کچھ علاقے ایسے ہیں کہ وہاں پہ بھرپور پانی ہے، اور کچھ علاقے ایسے ہیں کہ وہاں پہ دشکاڑ پڑا ہوا ہے۔ کپاس لگائے کھیت کے اندر تو کپاس جل گئی، کیوں؟ پانی نہیں ہے اس کو۔ توور لگائے توور جل گئی، سویابین لگائے سویابین برابر سے آ رہا نہیں۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، وہ بہت سارے لوگ جو ہے نا آج کل انہوں نے شیتی بیمہ نکالنا شروع کر دیے۔ اب وہ شیتی بیمہ کا مسئلہ الگ ہے، وہ جائز ہے نہیں ہے، یہ مسئلہ ہم کس سے پوچھیں گے؟ ہمارے معتبر علماء سے پوچھیں گے۔ ابھی وہ مسئلے پہ مجھے بحث و مباحثہ نہیں کرنے کا ہے، لیکن بہت سارے لوگ ماشاءاللہ ان کے خود کے کھیت میں کنواں ہے، اور وہ اپنے کنویں سے کپاس کو پانی دے رہے ہیں، کپاس ہری بھری ہو رہی ہے، توور کو پانی دے رہے ہیں، سویابین کو پانی دے رہے ہیں۔ سویابین ایک دم ٹائٹ پوزیشن کے اندر ہے ان کے یہاں پہ، لیکن ان کے آزو بازو میں جو لوگ ہیں ان کے پاس میں بارش نہیں ہے تو ان کا سویابین سوکھ گیا، کپاس کا نقصان ہو گیا۔ اب تلاٹھی آیا ان کے پاس میں کھیت کا سروے کرنے کے واسطے میں، اس نے ان کا سروے کیا، 5 ایکڑ میں کپاس پیری ہوئی تھی، وہ پوری کا پوری بارش نہیں ملنے کی وجہ سے جل گئی۔ 2 ایکڑ میں سویابین پیرا ہوا تھا، بارش نہیں ملنے کی وجہ سے وہ بھی جل گیا۔ اس نے اس کا سروے کیا، اس کا سروے کیا۔ اب ادھر جو میاں بھائی جن کے کھیت میں ماشاءاللہ کپاس بھی کمبر تک آ چکی تھی، توور کو بھی پھلی لگ چکی تھی، سویابین بھی اچھی پوزیشن میں تھا، انہوں نے تلاٹھی کے جیب میں 500 روپیہ ڈالے، بولے یار اپنی بھی ایک رپورٹ بنا دینا، اپنی بھی بارے میں ڈال دے کہ اپنا بھی 5 ایکڑ جو ہے تو کپاس کا نقصان ہو گیا، سویابین کا نقصان ہو گیا، توور کا نقصان ہو گیا۔ اب ایسے وقت میں اگر اس کے دل کے اندر یہ دھیان آ رہا ہے کہ بھائی مجھے کلیکٹر نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا، مکھیہ منتری گورنمنٹ نہیں دیکھ رہی ہے تو کیا ہوا، کون دیکھ رہا ہے بھائی؟ ارے بھائی بولو نا، اللہ تو دیکھ رہا ہے،
झूठी रिपोर्ट बनाकर तहसीलदार को धोखा दे सकते हैं, तलाठी को 1500 रुपये खिला के। झूठी रिपोर्ट बनाकर कलेक्टर को धोखा दे सकते हैं, झूठी रिपोर्ट बनाकर मंत्री मुख्यमंत्री को धोखा दे सकते हैं। अल्लाह को धोखा दे सकते हैं क्या भाई? नहीं धोखा दे सकते हैं। हराम की कमाई है तो उस वक्त में अगर खेती करने वाला है और उसके दिल में यह ध्यान पैदा हो रहा है कि किसी ने नहीं देखा तो क्या हुआ, कौन देख रहा है? अल्लाह तो देख रहे हैं। इसे कहते हैं अल्लाह का ध्यान नसीब होना। किसका ध्यान नसीब होना भाई? अल्लाह का ध्यान नसीब होना। जैसे फ़ज़ाइल सदक़ात के अंदर एक वाक़या लिखा हुआ है, हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह अक्सर वो वाक़या बयानों के अंदर सुनाया करते थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा वो जंगल से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है। अब उन्होंने उस चरवाहे से कहा, अरे बोले भाई साहब एक बकरी हमको बेच दो, हम उस बकरी को ज़ुबाह करेंगे, उसका खाना बनाएंगे, तुमको भी देंगे। तो वो चरवाहा कहने लगा कि बकरियां मेरी नहीं हैं, बकरियां किसकी है भाई? मालिक की है। मैं कौन हूँ? नौकर हूँ, बकरियां चराने वाला हूँ, ये मेरी बकरियां नहीं है। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने उससे कहा, अरे भाई यहाँ पे मालिक थोड़ी तुझे देखने के लिए आ रहा है, मालिक तो शहर में है, तू यहाँ पे जंगल में है। तू मालिक से ये भी कह सकता है कि एक बकरी को भेड़िया उठा के लेकर चला गया, तो मालिक थोड़ी यहाँ देखने के लिए आने वाला है। अब जब उन्होंने ये कहा तो वो चरवाहा कहने लगा, अरे मालिक नहीं देख रहा है तो क्या हुआ? फ़अैन अल्लाह, अल्लाह कहाँ चले जाएंगे? कौन कहाँ चले जाएंगे भाई? अल्लाह कहाँ चले जाएंगे? झूठ बोलकर मालिक को धोखा दे सकता हूँ, अल्लाह को धोखा दे सकता हूँ क्या? अल्लाह को धोखा नहीं दे सकता हूँ। झूठ बोलकर मालिक को धोखा दे सकता हूँ, अल्लाह को धोखा नहीं दे सकता। तो ये ख्याल दिल में जो पैदा हो रहा है, इसी को क्या कहते हैं? अल्लाह का ध्यान नसीब होना। ये बहुत बड़ी नेमत है, ये हर आदमी को नहीं देते अल्लाह ताला। जो अल्लाह तबारक व ताला के मकबूल बंदे होते हैं, उन्हीं को अल्लाह का ऐसा ध्यान नसीब होता है। तो वो जो ध्यान है मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, वो पैदा करने के लिए अल्लाह का जिक्र है। वो पैदा करने के लिए क्या है? अल्लाह का जिक्र है। और अल्लाह का जो जिक्र है वो क्या है? फरमाया सबसे पहली चीज़ कुरान पाक की तिलावत। सबसे पहली चीज़ किसकी तिलावत है भाई? कुरान पाक की तिलावत। कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम चाहे छोटी मिक़दार में क्यों ना हो, रोज़ाना हमारा कुरान पाक से एक ताल्लुक़, एक रब्त होना चाहिए। कुरान पाक थोड़ा बहुत क्यों नहीं रहता, हमने उसकी तिलावत रोज़ाना करते रहना चाहिए। इसलिए कि कुरान के ज़रिए से जो नूर हमारे दिल में पैदा होगा, उससे बड़ा और कोई ज़िक्र नहीं है जिसके ज़रिए से दिल के अंदर वो नूर आएगा। तो सबसे पहली चीज़ कुरान पाक की तिलावत। और फिर कुरान पाक के तिलावत के बाद हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बड़ों ने, इसलिए कि तस्बीहात सैकड़ों है। आप फ़ज़ाइल ज़िक्र को खोल कर देखो, उसमें आपको सैकड़ों तस्बीहात मिलेंगी। लेकिन हमारे बड़ों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने, अल्लाह ने उनके दिल पर जिन तस्बीहात को खोला, हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो 3 तस्बीहात है। कितनी तस्बीहात है भाई? 3 तस्बीहात है। सबसे पहली तस्बीह तीसरे कलीमे की, दूसरी तस्बीह दुरूद शरीफ की, और तीसरी तस्बीह इस्तिग़फ़ार की। काय के लिए है ये सब तस्बीहात? ये सिर्फ इसलिए है, पहली जो तस्बीह है उसके ज़रिए से आपके दिल में नूर पैदा हो। क्या पैदा हो? आपके दिल में नूर पैदा हो। अब ये एक एक जुमला ऐसा है, उसकी तशरीह करने बैठेंगे उसको बहुत टाइम लगेगा। सुबहान अल्लाह, अल्लाह के अलावा दुनिया में कोई भी पाक नहीं है,
ہم سب کیسے ہیں؟ ناپاک ہے. پاک اگر کسی کی ذات ہے تو کون ہے بھائی؟ اللہ ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ. دنیا میں کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے. جتنے بھی ہیں یہ دنیا میں، یہ سب ختم ہونے والے ہیں. دنیا میں اگر تعریف کے لائق کسی کی ذات ہے تو کس کی ہے؟ اللہ کی ذات ہے. الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ. اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں ہے. ہر ایک چیز کی نفی کر کے کوئی بھی نہیں. اگر ہمارا کوئی سہارا ہے وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. واللہ اکبر. اور اللہ کی ذات وہ دنیا کی ساری ذاتوں سے بڑی ہوئی ہے. اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. سب فنا ہونے والے ہیں. چاہے کوئی وقت کا لیڈر ہو، چاہے کوئی وقت کا بادشاہ ہو، چاہے کوئی وقت کا منسٹر ہو، منتری ہو، کوئی بھی ہو، وہ کیا ہونے والا ہے؟ فنا ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے. دنیا کی بڑے سے بڑے بادشاہ کی بادشاہت بھی وہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہے، پرماننٹ نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہت ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے. اللہ کل بھی بادشاہ تھے، آج بھی بادشاہ ہے، اور جب تک یہ کائنات ختم ہو جائیں گی لیکن اللہ کی بادشاہت ختم ہوں گی کیا بھائی؟ تو اسی لیے سب سے بڑی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. کتنے بادشاہ آئے گئے ہماری تمہاری نظروں کے سامنے. ہاں، آپ لوگوں نے براک اوباما کا تو نام سنے ہوں گے. ارے بھائی، براک اوباما کا نام سنے کہ نہیں سنے؟ سنے نا. کون تھے یہ؟ امریکہ کے پریسیڈنٹ تھے، راشٹرپتی تھے وہاں کے. 10 سال تک وہاں کے پریسیڈنٹ رہے، راشٹرپتی رہے. تو جس زمانے میں وہ بادشاہ تھے ایسا لگتا تھا کہ بس ہم ہیں تو ہم ہی ہیں. لیکن 10 سال کے بعد میں کیا ختم ہو گئی؟ بادشاہت ختم ہو گئی. اب آج وہ کیا کر رہے ہیں معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ ایک کمپنی کے اندر نوکری کر رہے ہیں وہاں پر، ایک نوکر کی حیثیت سے. تو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. اور یہ سبق دیا ہم تمام لوگوں کو کہ یہاں پہ کوئی بھی بڑے سے بڑا بادشاہ بن جاوے، اس کی بادشاہت پرماننٹ نہیں ہے، وہ ٹیمپرری ہے. ہمیشہ ہمیشہ اگر کسی کی ذات ہے تو کس کی ذات ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر. اب اس کے بعد جو لا حول ولا قوت الا باللہ ہے یہ بھی پڑھنا چاہیے ساتھ میں. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی یہ پڑھنے کی وجہ سے بڑے بڑے شرور اور فتون سے حفاظت فرماتے ہیں. تو یہ ایک تسبیح ہے صبح میں اور شام میں. اس کے بعد دوسری تسبیح درود شریف کی. اچھا، درود شریف کی تسبیح کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ ہمارے دل میں کیسا پیدا ہو. کہاں پہ کیسا پیدا ہو؟ دل کے اندر. خالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ڈی جے بجا رہے اور عید میلاد کا جشن ہو رہا اور عید میلاد کا جو ہے بہت بڑا جلوس نکال رہے اور عید میلاد کے نام پر لاکھوں روپے خرچہ کر رہے اور اس کے بعد کبھی بھی غلطی سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ محبت ہو گئی کیا؟ یہ محبت نہیں ہے. محبت یہ ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے. یہ ہے محبت. تو ہمارے بڑوں نے کہا بھائی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم صبح میں 100 مرتبہ اور شام میں 100 مرتبہ درود بھیجیں گے. اور کیسا بھیجیں گے؟ تصور کر کے ایک دم پورے دھیان توجہ کے ساتھ کہ میں مدینہ میں ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جالی کے سامنے کھڑا ہوا ہوں روضے کے اور میں وہاں پہ درود پڑھ رہا ہوں. اس طریقے سے پڑھیں گے. اس طریقے سے پڑھیں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے آ رہی ہے. اور کون سا درود پڑھنا ہے؟ سب سے بہترین جو درود ہے
وہ نماز میں جو پڑھا جاتا ہے وہ سب سے بہتر ہے. لیکن اگر ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے اور کوئی تقاضا ہے تو اس کے لیے ہم شارٹ کٹ میں صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھ سکتے. یہ بھی کیا ہے بھائی؟ درود شریف ہی ہے. یہ بھی پڑھ سکتے 100 مرتبہ درود شریف اور 100 مرتبہ جو استغفار کی جو تسبیح ہے. اب استغفار جو ہم پڑھیں گے اس میں بہت سارے استغفار ہیں، لیکن استغفار پڑھنا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم لوگ گناہوں کے گڑھے میں ڈوبے ہوئے ہیں. کائے میں ڈوبے ہوئے ہیں بھائی؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہماری آنکھوں سے، ہمارے کانوں سے، ہمارے دل میں ہزاروں ٹائپ کے گناہ پیدا ہوتے ہیں. یہ سارے گناہوں سے بچنے کے لیے اور ان گناہوں کی معافی چاہنے کے لیے، اس لیے کہ کب کس کا انتقال ہو جاوے انسان کے پاس میں اس کی گارنٹی ہے کیا بھائی؟ استغفار کا فائدہ یہ ہے، اس میں ایک جو استغفار ہے وہ میں بتاتا ہوں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم. روایتوں میں ملتا ہے کہ جو آدمی 3 مرتبہ یہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، چاہے وہ سمندر کے جھاگوں کے برابر ہو، پہاڑوں کے برابر ہو، ریت کے دانوں کے برابر ہو، کتنے بھی گناہ ہوں آپ کے، سارے گناہوں کو معاف کریں گے. کتنی مرتبہ پڑھنے کے بعد بھائی؟ صرف 3 مرتبہ. اور کون سا استغفار ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ایک دم سادہ سمپل استغفار ہے. اس کا فائدہ یہ ہے 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام میں، اس لیے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. اب مان لو فجر کے بعد میں ہم نے استغفار پڑھے، دوپہر میں ہمارے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا تو ہمارے سارے گناہ معاف ہو چکے تھے. اب اگر ہم دنیا سے بھی جا رہے ہیں تو بالکل ہلکے پھلکے جا رہے ہیں، ہمارے اوپر کوئی گناہ ہی نہیں ہے، ہم نے وہ تسبیح پڑھی ہوئی ہے. اور اگر ہم کو اتنا لمبا چوڑا استغفار نہیں آتا ہے تو پھر سادہ سمپل ہم خالی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بس یہ بھی پڑھیں گے تو بھی ہماری استغفار کی تسبیح مکمل ہو جائیں گی. یہ تسبیحات کا اگر ہم اہتمام کریں گے میرے محترم دوستو تو پھر ہم کو کس کا دھیان نصیب ہوگا؟ اللہ کا دھیان نصیب ہوگا. کہاں نصیب ہوگا؟ دکان کے کاؤنٹر میں بھی اللہ یاد آئیں گے، بازار میں بھی اللہ یاد آئیں گے، گھر میں بھی اللہ یاد آئیں گے. ہر جگہ پہ اللہ کا دھیان ہوگا، ہر جگہ پر. اگر آپ تنہائی میں ہیں تو بھی اللہ آپ کو یاد آئیں گے، اگر آپ مجلس میں ہیں تو بھی اللہ. تو جب اللہ کا دھیان نصیب ہو جائیں گا تو یہ جو اندر کا دل ہے یہ آئینے کے جیسا چمکنے لگے گا. کس کے جیسا بھائی؟ آئینے کے جیسا. اور جب آپ کے دل میں نور پیدا ہوگا تو پھر آپ خود محسوس کریں گے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کس طریقے کی نعمتوں سے نوازتے ہیں اور کتنا سکون آپ کو محسوس ہوتا ہے. اور آپ کو ایسا لگے گا جیسے میں جنت کے باغوں کی سیر کر رہا ہوں اور مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو رہی ہے. یہ ساری چیزیں اللہ آپ کو عطا کریں گے جب آپ کو اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے گا. تو کریں گے بھائی یہ تسبیحات کا اہتمام، یہ تسبیحات کا اہتمام کرے، اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرے، اللہ والوں کی مجالس کو ہم اختیار کرے اور پورے اہتمام کے ساتھ اپنی تربیت اور اپنے اصلاح کی ہم فکر کرتے رہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی کہاں پر؟ قیام مدرسے میں ہی تھا ہمارا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام،